اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، 2022 LHC 6295 یہ ججمنٹ ہے جی جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں۔ اٹ از کرمنل اپیل نمبر 411/2022۔ ناظرین، اس کیس کو آنریبل جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سنا۔ اس کیس کے جو فیکٹس ہیں ان کی جب اگر ہم بات کریں تو وہ فیکٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو ایک شخص ہے اس کو سزا ہوئی اور سزا کس چیز میں ہوئی؟ نارکوٹکس کے کیس میں اس کو کہا گیا جس کے 9 ماہ کی اس کو سزا ہے اور 5,000 روپے جرمانہ ہے۔ اس کو 382 CRPC کا فائدہ دیا گیا ہے کہ سزا 1 سال سے کم ہے اور اس سسپینڈ کر دی اس کی سزا اس سینس میں کہ جناب 5 لاکھ روپے کی اگر وہ شورٹی دیتا ہے تو اس کی سزا کو سسپینڈ کر دیا جائے، بیل کر دی جائے، اس کو فی الحال سزا سسپینڈ کر دی جائے۔ ایسا ہی ہوا، اس کو 5 لاکھ روپے شورٹی جمع کروانے کا کہا گیا جو کہ محمد رشید نامی ایک شخص نے شورٹی دے دی۔ اب وہ جو ملزم تھا جاوید شمون اس کا نام، اس نے اپنی سزا کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں، جس کو ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مزید ایک اپیل، کرمنل اپیل کی، وہ بھی خارج ہوگی کہ وہ مینٹینیبل نہیں تھی۔ اب جب کرمنل اپیل نمبر 93/2022 ڈسمس ہوئی تو ایڈیشنل جج صاحب نے اس کو نوٹس جاری کیے جاوید شمون کو، لیکن وہ آنریبل ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں پیش نہ ہوا۔ عدالت نے کئی نوٹس جاری کیے تو کہا گیا جی اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی ہوئی ہے، اس لیے اسے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ سیکنگ لیو ٹو اپیل اگینسٹ دی ججمنٹ آف دس کورٹ، یعنی ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف اپیل گرانٹ کرنے کے لیے دی۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے کئی مواقع اس کو دیے کہ وہ پیش ہو جائے، لیکن وہ پیش نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ صورتحال بنی تو جج صاحب نے کیا کیا جناب، جو شورٹی تھی، the judge forfeited his bond and imposed penalty in the sum of 5 lakhs. He granted him a few hours time to deposit the money in the government ready. انہوں نے اس شخص کو بلایا، اس نے کہا جناب آپ نے اس کی شورٹی دی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا چند گھنٹے تمہیں دے رہے ہیں، 5 لاکھ روپے جمع کراؤ، اگر تم نے جمع نہ کرائی تو تمہیں جیل میں بھیج دیں گے۔ وین ہی فیلڈ، جب وہ اس پر نہ ہو سکا، 5 لاکھ روپے جمع کروا سکا، وہ جو گرانٹر تھا، شورٹی تھا، through another order passed the same day directed him to undergo simple imprisonment for 6 months، سے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ یہ جو اپیل ہے under section 48 of the CNSA is directed against both these orders۔ اس آرڈر کے خلاف یہ اپیل اس نے کی۔ ناظرین اکرام، اس اپیل میں یہ کہا گیا کہ وہ صورتحال جو تھی اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا جب اس کی شورٹی کو فورفیٹ کیا گیا۔ ایشو جو بنا جناب کہ what steps should be taken by court when the bond is violated۔ شورٹی بانڈ کی جب وائلیشن ہو تو عدالت کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے، یہ ایشو ہے ہمارا، یہ پروپوزیشن ہے آج کے اس فیصلے میں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں 2022 LHC 6295 میں۔ اور آنریبل مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب اور مسٹر جسٹس سلطان تنویر احمد کی ڈویژنل بینچ نے، یہ جو نارکوٹکس کے کیس ہیں ان کی کرمنل اپیل جو ہوتی ہے وہ ڈویژنل بینچ سنتا ہے۔
تو یہ جناب ان کے سامنے یہ ایشو پیش آیا. اب اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں کہ کون سے سٹیپس جو ہیں that should be taken by court when the bond is violated. The High Court emphasized that the following steps should be taken when the bond is violated. ہائی کورٹ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جناب یہ والے سٹیپ جو ہے لیے جانے چاہیے جب کوئی کسی جو شورٹی جس نے دی ہوئی ہے اس سے وائلیشن ہو جائے. یہ بندہ پیش نہیں ہو سکیا تو پیسے جمع کراؤ. بٹ کون سے سٹیپ ہے جی؟ پہلا سٹیپ جو ہائی کورٹ کہتا ہے the court should in the first instance satisfy itself that the bond has been forfeited. The word forfeited means that the condition imposed upon the executant of the bond and agreed to by him has been contravened. bond کا مطلب یہ forfeit کا مطلب یہ ہے کہ وہ forfeit ہو چکا ہو کہ جس مقصد کے لیے اس بندے کی شورٹی دی تھی، ایک قسم کی گارنٹی دی تھی اس کے ساتھ کہ جناب یہ بندہ اگر پیش نہیں ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو وہ جو فورفیٹ اگر ہو چکا ہے وہ بندہ نہیں پیش ہوا، وائلیشن ہو گئی ہے، ملزم پیش نہیں عدالت میں ہوا جس کا بانڈ دیا ہوا تھا شورٹی بانڈ، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ فورفیٹ ہو گیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ واقعی وہ بندہ پیش نہیں ہو رہا. When the court is satisfied that the bonds has been forfeited, it should record the grounds for proof upon which it has come to that conclusion. یعنی کہ عدالت کو جب پتہ چل جائے کہ واقعی جناب وہ بندہ شورٹی جو بانڈز تھا شورٹی بانڈ وہ فورفیٹ ہو گیا ہے، خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو پھر عدالت اس کی گراؤنڈز لکھے، وجوہات تحریر کرے کہ یہ کیسے جو ہے وہ فورفیٹ ہوئی ہے، کیسے خلاف ورزی ہوئی ہے اس شورٹی بانڈ کی. The court may say that the bond was executed for appearance of the accused and he did not appear on the date fixed. کورٹ یہ لکھ سکتی ہے گراؤنڈز میں کہ جناب ملزم نے فلاں ڈیٹ کو پیش ہونا تھا، فکس تھی، وہ اس دن پیش نہیں ہوا، سو اٹ از فورفیٹڈ، اس لیے اسے فورفیٹ کر دیا گیا ہے. اس کی ضمانت جو ہے جو دی گئی تھی، شورٹی بانڈ جو دی گئی تھی اس کو جو ہے وہ کنٹروینڈ ہو گیا، اس کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے. دس از دا سفیشینٹ ٹو میٹ دا لیگل ریکوائرمنٹس اینڈ دا کوشچن ایز ٹو ویدر دا accused had any good reason for his absence does not arise for consideration at that point of time. کہ جناب یہ سارا جو ریکوائرمنٹس پوری کی گئیں کہ دیکھا جائے کہ کیوں نہیں وہ بندہ اپیئر ہوا اور اس کی جو ڈیٹ تھی اس پہ کیوں نہیں ہوا. تو دس از دا سفیشینٹ ٹو میٹ دا لیگل ریکوائرمنٹ اینڈ دس کوشچن ایز ٹو ویدر دا accused had any good reason for his absence does not arise for consideration at that point of time. اس موقع پر عدالت نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ نہیں آ رہا ملزم عدالت میں، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے، سیٹسفائیڈ ہونا کہ یہ بانڈز کی خلاف ورزی ہو چکی ہے. اگلا جو سٹیپ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ when the court concludes that the bond has been forfeited, it should either call upon the executant to pay the penalty or to show cause as to why it should not be paid. It is at this stage that the court has to consider the explanation for non-appearance of the accused. پھر کیا ہوگا جناب؟ فورفیٹ ہو گئی، بانڈز کی خلاف ورزی ہوگی شورٹی بانڈز کی. اس موقع پر عدالت کیا کرے گی کہ جناب وہ جس بندے نے وہ شورٹی دی تھی جو ضامن تھا اس کو عدالت بلائے گی، اسے کہے گی کہ جتنا جرمانہ بنتا ہے، جیسے اس کیس میں 5 لاکھ تھا، وہ 5 لاکھ جمع کروائے، ریزن بیان کرے کہ وہ کیوں نہیں تم اس بندے کو لا رہے، شو کاز نوٹس دے اور ریزن بتائے کہ وائی اٹ شوڈ ناٹ بی پیڈ، کیوں نہ تم سے ہم یہ رقم نکلوائیں جو تم نے شورٹی دی تھی. It is at this stage that the court has to consider the explanation for non-appearance of the. اس سٹیج پر جب وہ ایگزیکیوٹ جو ہے، جو شورٹی ہے بندہ جس نے ضمانت دی ہوئی تھی، اس کی ضامن تھا جو، وہ جب بلاتے ہیں اسے شو کاز کرتے ہیں کہ کیوں بھئی تم بندے کو کیوں پروڈیوس نہیں کر رہے، اس وقت وہ اس سٹیج پر پوچھ سکتی ہے کیوں بندہ نہیں آ رہا تو پینلٹی جو تھی وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرواؤ.
یہ عدالت عالیہ کا اس حوالے سے رول ہے۔ اس کے بعد جناب یہ بھی کہا گیا if neither sufficient cause is not shown nor penalties paid, the court may issue a warrant for attachment and sale of the movable property belonging to the executant or his estate for the recovery of debt sum۔ اگر وہ بندہ جو ضامن ہے وہ کوئی صحیح ریزنیبل سفیشینٹ جو ہے وہ وجہ نہیں بتا سکتا کہ اس وجہ سے ملزم حاضر نہیں ہو سکا، اگر تو کوئی سفیشینٹ وجہ بتاتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے جی وہ تو بڑا شدید بیمار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تو ہاسپٹل پڑا ہوا ہے، یا اس کا ہارٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے، اس طرح کے کوئی بھی ریزن، تو اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے تو کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں 5 دن 10 دن دیتے ہیں یا 20 دن دیتے ہیں، یا عدالت اپنے جو ہے وہ عدالتی جو اہلکار ہیں ان کو بھیج کر وہ وہاں پہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کہ وہ وہاں موجود ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر عدالت مطمئن نہیں ہوتی اس کے شو کاز جو نوٹس کا جواب ہے، تو وہ پھر کہے گی کہ اس کی جتنی بلانگنگز ہیں اس کو اٹیچ کر لیا جائے اور اس کو بیچ کر جو عدالت نے پینلٹی ڈالی ہے اس کے اوپر وہ عدالت جمع کی جائے، جمع کروائی جائے خزانے میں حکومت کے۔ If the penalty is not paid and can not be recovered by attachment and sale, the court may imprison the executant is a specific term up to 6 months۔ تو جناب کیا ہوا؟ اگر تو وہ پینلٹی اس کی چیزیں بیچ کر بھی نہیں پوری ہوتی تو عدالت اس کو 6 ماہ کے لیے قید میں بھیج دے گی، جیل میں بھیج دے گی۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا، جو لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی کی ضمانت دے دیتے ہیں، شورٹی دے دیتے ہیں، بعد میں ملزم صاحب رفو چکر ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم اس بات کنکلوژن یہ نکلا، once the court reach upon conclusion based upon reason that bond is forfeited, it should give notice of penalty to execute upon non-satisfaction from him. The court may issue a warrant for the attachment and sale of the movable property belonging to the executant. If the penalty is not paid and cannot be recovered by attachment and sale, the court may imprison the executant for a specific term up to 6 months۔ کورٹ دیکھے کہ ضمانت کی جو شورٹی دی گئی تھی بندہ پیش نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ 4 فیٹ ہو گیا بانڈ اس کا، کہ بھائی بتاؤ وجہ کیا ہے، شو کاز وجہ سے مطمئن نہیں تو اسے کہا کہ پینلٹی جو ہے وہ جمع کرواؤ پیسے، اگر وہ بھی جمع نہیں کراتا وہ کہتے ہیں اس کی پراپرٹی میں سے لی جائے، پراپرٹی بھی اگر نہیں ہے تو ان کو چوک کے اندر سٹو 6 مہینے واسطے۔ تو اس واسطے جب بھی کسی کی ضمانت دیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ بندہ بھروسے کا ہے اور آپ جو ضامن بن رہے ہیں اس کا وہ بھرم رکھے گا، کیونکہ جس وقت ضرورت مند تو دیوانہ ہوتا ہے، وہ تو کہیں گے یار فٹافٹ منت ترلا کر کے جو ہے نا وہ بندے کو باہر نکال لیں کسی طرح۔ ناظرین کرام، قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ معاشرے میں بے چینی نہ ہو، ہر بندہ اپنے تئیں اپنے پنے انداز میں جو اس کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اس کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ جرائم تب بھی ہوتے ہیں، عدالتیں تب بھی سزائیں دیتی ہیں، پولیس تب بھی حرکت میں آتی ہے جب کوئی اپنے اس دائرے سے نکلتا ہے جو دائرہ قانون نے ہر شخص کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔